السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد اردو۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ لے جی، خبریں یہ ہیں کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ کل سے جو خبریں پھیلائی جا رہی تھیں ہر طرف کہ بھائی ٹرمپ نے پاکستان جو ہے اس کو کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ ہماری صلح کروائی جائے ایران سے، اور پاکستان جو ہے یہ دونوں ممالک کے درمیان صلح صفائی کروا رہا ہے، اور یہ ایران سے بھی بات کر رہا ہے، اور خاص طور پر جو امریکہ کے بڑے بڑے آفیشلز ہیں وہ پاکستان آئیں گے۔ پاکستان میں ایک بڑی بیٹھک ہوگی جہاں پر ایرانی لوگ ہیں وہ بھی آئیں گے جو فیصلہ ساز ہیں، اس کے بعد امریکن بھی آ کے بیٹھیں گے یہاں پر، اور یہاں پر آ کے پاکستان میں صلح صفائی جو ہے اس کی جو ہے داغ بیل جو ہے وہ ڈالی جائے گی۔ لیکن یہ جو تمام یہ ڈھول ڈھمکا سنائی دے رہا تھا، یہ جو جتنے بھی چپڑاسی ہیں، نوکر ہیں، یہ جو پٹواری ہیں، یہ خوب اچھل اچھل کے جو ہے وہ داد دے رہے تھے کہ بھئی کیا بات ہے جی، کمال کر دیا جی بھکاری حکومت نے اپنے ہینڈر فیلڈ مارشل کے ساتھ مل کے، یہ تو پاکستان کو پتہ نہیں کیا بنا دیا، انہوں نے بہت اوپر لے گئے ہیں، جو کہ اقوام عالم کے فیصلے جو ہیں وہ کیا وہ ایک وہ ہے، وہ بزرگ ہستی ہیں کوئی، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی صوفی برکت علی صاحب نے کہ بھئی اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں گے۔ ہاں تو وہ جو ہے اپنا وہ بار بار وہ پلے کر رہے تھے، ان کی جو ویڈیو ہے، کون سی والی ہے یہ والی دیکھ لیں ذرا۔ پیدا کر دیا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے، یہ میرا حق تھا۔ یہ پٹواری وغیرہ سارے پوسٹ کر کے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھیں بابا جی نے کہا تھا آج پاکستان کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہو رہے۔ او بھائی کتنے پاگل ہیں، دماغ خراب ہے ان کا، یہ کون سی ہاں اور نہ ہے پاکستان کی؟ چلو اگر مان بھی لیا، اول تو یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ نکلا چوہا ہے پہاڑ کھودا، اصل خبر جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اگر چلو مان بھی لیا جائے کہ بھئی پاکستان جو ہے اس کو کہا گیا کہ یار چلو بات کرو، صلح صفائی کرواؤ، تو اس میں پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں یہ بتاؤ۔ اور بھائی یہ فیصلے تو ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں، یہ جو سلوٹ مار رہا ہے وہاں پر، مسٹر پریزیڈنٹ آئی سلوٹ یو، اور آپ کو میں وہ جو اپنا کیا اس کو کہتے ہیں نوبل پیس پرائز کے لیے آپ کو جو میں نامینیٹ کر، اور بھائی یہ کہاں ہو رہے ہیں، یہ فیصلے ہو رہے ہیں، یہ کون سے فیصلے ہیں اقوام عالم کے جو پاکستان اب کر؟ ایسی بغیرتی بے شرمی ہے نا، عقل نہیں ہے نا، نہ یہ پڑھے لکھے ہیں نہ یہ کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ بزرگوں نے جو بات کی، اس میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان بزرگوں کو کمپنی والوں نے کہا ہوگا بھئی یہ کچھ یہ بھی بتا دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں وہ بزرگوں کے جو باتیں انہوں نے کی ہے، وہ انہوں نے ٹائم تھوڑی دیا کہ وہ کب ہوں گی، وہ کل ہوگی، بس وہ ہمیں نظر آ جائے گا جب ہوگی۔ بھائی ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، شاید وہ جو بزرگوں نے بات کی ہے وہ قیامت کے قریب کا ٹائم ہوگی۔ ہاں اب تو بالکل بھی نہیں ویسا ٹائم، اور نہ ہمیں قریب کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے۔ مطلب ہر طرف سے قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور سلوٹ پہ سلوٹ بوٹ پالش ٹھوک رہے ہیں، اور ان کے امریکہ میں فیصلے جو ہے ہو رہے ہیں وہ پاکستان میں، جو امریکہ کے پاکستان کے فیصلے امریکہ میں ہو رہے ہیں۔ بھائی وہاں یہاں آرمی چیف امریکہ کی مرضی سے رکھتا ہے پاکستان میں، اور بھائی یہاں پر وزیر اعظم جو ہے حکومتیں امریکہ کی مرضی سے بن گئی، اور بھائی وہ اقوام عالم جو ہے وہ پاکستان کے اب فیصلے کر رہا ہے فی الحال۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب یہ بابا جی کی جو پیش گوئی یہ پوری ہوگی، قیامت کے نزدیک ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن ہم تب تک ہم آپ نہیں ہوں گے، وہ جو ہوں گے سو ہوں گے، ہاں لیکن ہم نہیں ہوں گے تب تک، وہ قیامت۔ یہ اب جو ہے اس کو جو وہ اٹھا کے ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھیں گے وہ ہوا کیا۔ اصل بات اب جو الجزیرہ نے جو ہے وہ نیوز دی ہے، اس نے کہا بھائی یہ ترکیہ اور جناب قطر، یہ دونوں ممالک جو ہے ان کے تھرو بات ہو رہی ہے، پاکستان کا تو بیچ میں ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے کدھر، یہ جو اس کا اپنا انہی کا اپنا جو ہے کرندے، انہوں نے ایک کھپ ڈالی ہوئی ہے، اور ساتھ میں جو یہ صہیونی نیوز والے ہیں ان کے تھرو یہ جو ہے نا یہ چلا دیا گیا کہ دیکھیں جی یہ پاکستان کتنی امپورٹنس ہے پاکستان کی۔ اور بھائی پاکستان کی امپورٹنس ہمیں کو اللہ معاف کرے دکھ تھوڑی، پاکستان کی ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے پاکستان سپر پاور بنے گا، پاکستان پہلے اپنے پیروں پہ تو کھڑا ہو،
یہ قرضوں سے جان چھوٹے، یہ چوروں لٹیروں سے جان چھوٹے، یہ قبضہ گروپوں سے جان چھوٹے، اور بھائی تب جا کے پاکستان ترقی کرے گا نا. ابھی تو پاکستان بھیک مار رہا ہے ہر طرف جا کے. وہ IMF کے آگے یہ لیٹا ہوا پاکستان، چائنا کے آگے یہ لیٹا ہوا، اس سے قرضے لیے ہوئے ہیں، یہ مڈل ایسٹ کے آگے یہ لیٹا ہوا. اس لیے وہ معاہدے کرنے پڑتے ہیں کہ جی آپ دفاعی معاہدے کر لیں جی، ہمیں تیل دے دیں جی، ہمیں ڈالر دے دیں جی. یار یہ کیا ہے؟ اور یہ بھائی یہ ایسی یہ جال سازی، دھوکہ دہی اور بےغیرتی، بے شرمی ہے اور کچھ نہیں. ہاں، اور وہ جو نکل کے سامنے آئے عجیب و غریب، وہ جو انصار عباسی، یار اللہ معاف کرے. بھائی ہم نے سنا تھا، میں نے تو سنا تھا کہ بھائی بڑے بڑے منافقین جو ہیں وہ پائے گئے ہیں، بہت بڑے 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 نام جو ہیں وہ منافقین کے، لیکن دیکھا نہیں تھا کبھی کتنے کے بڑے. لیکن جیسے ہی یہ اس بغیرت، بے شرم، اس انصار عباسی کو، اس کو آپ ذرا اسٹڈی کریں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھئی یہ ایسے ہوتے ہوں گے منافقین. اور سب سے بڑا منافق اعلیٰ یہ ہے بغیرت، بے شرم، حرام کھانے والا. اس کی شکل دیکھیں بغیرت لعنتی کردار کی، یقین کیجئے کیسا پارسا لگتا ہے آپ کو کہ یار بڑا نمازی، پرہیزگار، بڑا، لیکن حرام کی کمائی، اور بالکل حرام زیادہ. بالکل بابا جی سناتے ہیں کہ حرام دا بڑا بڑا ایسا بغیرت، بے شرم، لعنتی کردار ہے. دیکھیں کیسے وہ جو ہے نا بوٹ پالش کر رہے ہیں، کیسے وہ چمکا رہا ہے، لشکار ہے کہ بھی شہباز اور حسن کی جو جوڑی ہے، بھائی واہ 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 واہ، بھائی اس نے تو کمال کر دیا، کمال ڈھا دیا، یہ کر دیا وہ بغیرت، بے شرم، لعنتی کردار، اور لقمہ حرام پہ پلنے والے حرام خور. ہاں، اور اپنی پوری جو ہے یہ ساری زندگی جو ہے اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا. کیونکہ منافق جو ہوتا ہے نا وہ کبھی چھپا نہیں رہتا، وہ خود اپنے آپ کو منافق ہمیشہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے. اور جیسے ہی یہ رجیم چینج ہوئی، ہم نے بڑے بڑے منافق دیکھے، لیکن اس جیسا نہیں کوئی. یہ ایسا بے شرم، بغیرت، لعنتی کردار ہے، یقین کیجئے کہ یہ ابھی بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ بڑا پارسا. کیونکہ جو شیطان ہوتا ہے نا، شیطان، وہ بندے کو ایسا یقین دلا دیتا کہ بھائی تو بڑا پارسا آدمی ہے، ہاں تو یہ کچھ نہیں ہے، تو لوگ بکواس کرتے ہیں، تو منافق نہیں ہے، تو بڑا بڑا نہیں ہے. ہاں، میرا مطلب جو بھی ہے، تو بڑا بڑا دگر دلہ ہے. ہاں، تو فکر نہیں کرنی، تو لگا رہے اپنے کام پہ، تو یہ پالش کر، بوٹ پالش کر، جوتے چاٹ، کیونکہ تیرا رزق یہیں سے جڑا ہو. جو حرام کی کمائی تو کھا رہا ہے، حرام کی کمائی تو اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، بغیرت، لعنتی کردار، یہیں سے اس کی تعریفیں کر. ہاں، یہ بھی وہی بات کر رہا ہے. یہ جو جوڑی ہے، یہ دیکھیں پاکستان کے جو اپنا کیسے صلح صفائی کروانے کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ ٹاسک دیا گیا، اور بھائی وہ اللہ معاف کرے، کئی دیکھ لو سیری نیوز کیا آ رہی ہے کہ بھائی وہ پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے. اور یہ چوڑی رہ جائیں گے، یہ مراسی رہ جائیں گے جن کا اپنا تیل پانی پورا نہیں ہو رہا، ہاں جی، وہ رہ جائیں گے. ان کو کہیں گے کہ بھی آپ، اور ایران کیوں مانے گا اس کی بات پاکستان کی یا کسی اور کی بھی؟ وہ تو کہہ رہا ہے ایران، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں نے انہوں نے رابطہ کیا، بھکاری نے بھی فون کیا انہوں نے کہا یار ہم نے تو جنگ شروع نہیں کی. جنہوں نے کیے جاؤ جا کے ادھر، وائٹ ہاؤس جاؤ، واشنگٹن جاؤ، وہاں سے جا کے جو ہے نا وہ ان کو کہو کہ بند کر دیں جنگ، ختم، ہاں ہمارے پاس نہ ہو. تو جو ان کو تو چٹا جوابہ دیا. لیکن پاکستان میں لوٹے لفافے، بغیرت، لعنتی کردار جو ہے نا، اس جیسے انصار عباسی جیسے منافقین، منافق اعلیٰ، ایک یہ منافق ہے، اور ایک ہی وہ علی محمد خان جو ہے، وہ میجر علی محمد خان. بھائی کمال منافقت ہے ان لوگوں کی، کمال بےغیرتی، بے شرمی ہے کہ ذرا برابر بھی شرم نہیں آتی کہ بھئی یہ کیا بول. اس کے منہ سے آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ یہ جو ظلم جبر پاکستان پہ ہو گیا، یہ جو عدالتوں کا ختم کر کے رکھ دیا، کچھ نہیں اس کے منہ سے نکلے گا. بابا جی فرماتے ہیں نہیں نکلا اس کے منہ سے. میں کہا بابا جی کیا کر، بابا جی فرماتے ہیں اس نے کہا کہ یہ بہت اچھا اقدام ہوا ہے، یہ جو قبضہ گروپوں نے قبضہ کیا ہے یہاں پر، پہلے جو DHA پہ قبضے کر رہے تھے، بنا رہے تھے، میرا مطلب ہے انہوں نے اب جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا وہ اپنا حساب کتاب لگا کے، اور انہوں نے بہت اچھی ہے، بہت، کیونکہ اس کے سارا سسٹم وہیں سے جڑا ہوا. تو ایسا بغیرت، لعنتی کردار ہے. تو یہ وہ مرا ہوا چوہا جو ہے نا وہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ سب کو نظر آ گیا کہ بھئی مرا پڑا چوہا، بے شرمی کی حد تھا. اور بابا جی فرماتے ہیں یار اس کو کوئی یہ بتاؤ جا کے اس منافق اعظم کو
کہ بھئی جس ملک کا ایک وڈیرا جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی بات نہیں مانتا تو ایران کیسے مانے گا, دوسرے بڑے بڑے ملک کیسے مانے گا؟ میں نے کہا بابا جی کون سا وڈیرا؟ بابا فرماتے ہیں یار وہ ایک وہ کلپ جو ہے نا بڑا وائرل ہوا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب ایک بچی سے پوچھ رہے ہیں, بچی نے شکایت کی کہ وڈیرا ہمارا پانی روک لیتا ہے, ہماری زمینوں کو پانی تک نہیں آنے دیتا وہ وڈیرا. تو وہ فیلڈ مارشل نے کہا اس کو کہ بھئی یہ کون ہے, کیا یہ دیکھنا, یہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا. یہ وڈیرا جان کے پانی چھوڑ دیتا ہے ہماری زمینوں کے اوپر, ٹھیک ہے جی, سینڈ میسج ٹو دیٹ وڈیرا, ٹھیک ہے جی, کہ پانی تمہارا پھر پہنچ جائے گا کہیں اور, ٹھیک ہے, نہیں چھوڑے گا ابھی نہیں چھوڑے گا, ابھی اس کی زمین کی طرف پانی ڈال دے گا, ٹھیک ہے. اور ماما کو سلام دیں, یہ پاک فوج ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی, ٹھیک ہے, جب تک آپ بڑے ہو کے اپنے اپنے. اب یہ جو سارا سسٹم ہوا, انہوں نے کہا جی اور دیکھو بتاؤ اس وڈیرے کو جا کے, ہاں کہ یہ نہیں ہو سکتا جو ہے نا تمہارا ایسی کی تیسی پٹ کے رکھ دیں گے, ہاں وہ پاک فوج جو ہے اس بچی کے ساتھ, اس کو کہا تمہارے ساتھ کھڑی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ پھر یہ جیسے میٹنگ ختم ہوئی انہوں نے پتہ کروایا کہ بھئی وہ کون وڈیرا, تو انہیں پتہ لگا کہ وہ وڈیرا جو ہے وہ جو بلوچستان اسمبلی ہے, ہاں وہیں کا ممبر ہے, کوئی ان کا اپنا بندہ. انہوں نے پھر جو ہے نا وہ چیف صاحب کو بتایا کہ سر جی وہ جو بندہ ہے وڈیرا جو ہے, ہاں وہ وڈیرا جو ہے ہمارا نوکر ہے, وہ ہمارا آدمی ہے, اپنا آدمی ہے وہ, ہاں, اور پاک فوج اس وڈیرے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہاں سر جی, تو اس کو جو ہے نا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ اپنا بندہ ہے. باقی خلی ولی کریں, آپ کی ٹک ٹاک بن گئی ہے, ٹک ٹاک جو ہے نا وہ وائرل کرتے ہیں. باقی وہ وڈیرا آج بھی دن دناتا پھر رہا ہے, آج بھی اس نے پتہ نہیں کیا حشر کیا ہوگا ان لوگوں کا, اس بچی کا, اس کے خاندان کا, کہ بھئی اس کو تو کوئی وارننگ, کوئی پکڑا نہیں گیا, کچھ نہیں ہے, بلکہ پکڑا کیا جانا تھا, اس کو تو اور نوازا گیا کہ وہ اپنا آدمی تھا. تو وہ اس کے بعد فارغ. بھائی جس وہ وڈیرا جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکا ایک جس بندے سے, اللہ معاف کرے, وہ کیسے صلح کرائے گا ایران کی, اور اتنی بڑی جنگ جو ہے کیسے ختم کرائے گا؟ انہیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. وہ ایسے یہ صرف آپ جو ہے نا آپٹکس کے لیے, جیسے مائی ٹک ٹاک نہیں بناتی, جا کے کہیں افتتاح کر دیا, وہ اپنا کہیں کو جا کے وہ بسیں چلا دیں, یہ وہ یہی سسٹم ہے, وہ ٹک ٹاک پروگرام ہے اور کچھ نہیں ہے. باقی جن کے معاملات ہیں وہ ان کو پتہ ہے کیسے نبیڑنے ہیں. اور وہ ٹرمپ کی جیسے بالکل وجی پڑی, اس کا برا حال ہوا پڑا ہے, وہ اب کہہ رہا کہ بھائی کل کی رکتی جنگ آج رکے اور میری جان چھوٹے. وہ پھنس گیا. اب اس کا جو نتن حرام زیادہ ساتھی ہے وہ بھی جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ اگر امریکہ یہاں سے بند کر کے نکل گیا تو پھر دوبارہ امریکہ ہاتھ نہیں آئے گا, کیونکہ اب تو وہ گھیر کے لے آیا ٹرمپ کو. یہ ٹرمپ جیسا بغیرت بے شرم آدمی جو ہے, یہ پتہ نہیں کیا کیا اس کی غلاظتیں ان کے پاس ہوں گی, جن سے یہ بلیک میل ہو گئے ہیں, کچھ کر ہوا کہ اس نے یہ جنگ شروع کی ہے, یا ان کی لابی بھی اتنی بڑی ان کی وہاں پر, تو وہ انہوں نے جنگ شروع کی. اب انہیں پتہ ہے کہ یہاں سے اگر یہ واپس گیا ٹرمپ, تو اب نہ تو ٹرمپ واپس آئے گا, کیونکہ ٹرمپ کی جتنی ٹھکی ہے نا ڈھول کی, ہاں وہ سب کے سامنے جو ہے وہ کھل گئے, ننگا ہو گیا. وہ جو سپر پاور تھی امریکہ کی, ملٹری پاور, ہمارے پاس یہ, ہمارے پاس, ایران نے نتھ ڈال کے رکھ دی. یقین کریں نکیل ڈال دیے جو ہے نا, یہ ساؤنڈ کے ناک میں اس نے ڈالی ہے نکیل کہ یہ پکڑو, یہ پڑی ہے تمہاری وہ سپر پاور, وہ جو ٹیک کا وہ سارا کچھ, ہر چیز ختم ہو گئی. اب یہ یہاں سے بھاگے گا تو آپ بتائیں کہ یہ کیسے یہ تو واپس نہیں آئے, اس کو جو مرضی کرو. اور یہ تو جا رہا ہے, ابھی تو مڈ ٹرم الیکشن آ رہے, ختم ہو گئی کہانی اس کی ٹرمپ کی. اور اب آنے والے تاریخ میں بھی جو بھی صدر بنے گا وہ کبھی ایران پہ حملہ نہیں کرے گا, کیونکہ انہوں نے حال دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو پڑ گیا ہمیں, یہ تو ہمیں الٹی پڑ گئی ہے, یہاں سے بھاگو, یہاں سے نکلو. تو پھر جو یہ نتن حرام زادہ ہے, یہ جو امریکہ کا ناجائز بچہ ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے گا اسی کے حال پہ. ہاں, کیونکہ اب یہ جو پھدک رہا تھا نا, یہ امریکہ کے بل پہ پھدک رہا تھا کہ امریکہ پیچھے کھڑا, تو اب سب نے دیکھ لیا کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے. اور جو امریکہ کے جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ کہاں کھڑا, بلکہ انہوں نے تو انکار کیا کہ ہم شامل ہی نہیں ہوتے. تو ایسی بغیرتی بے شرمی میں دوبارہ جنگ نہیں لگنی کبھی, اور ایران پر دوبارہ حملہ نہیں ہونا کسی کا. تو اس لیے نتن کو آگے موت نظر آ رہی ہے کہ بھائی یہ جو اس کے بعد تو اس پہ تو کوئی پابندی بھی نہیں رہے گی.
جو ایران نے اگر وہ اپنا بنا لیا بڑا بمب، اس کے بعد تو ختم کہانی، ہر بالکل محفوظ ہو جائے گا ایران. اور یہ ان کو پابندیاں سب کی سب دیکھ لیں، آج پابندیاں اٹھ گئی اور وہ بھاگنے کی کوشش کر. تو یہ جو جنگ ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے سمٹتی ہوئی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آخری وار کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ٹرمپ جیسا حرام زیادہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. یہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، ڈسیور ہے. ہو سکتا ہے یہ دکھائے، اب کچھ اور دکھا رہا ہے کہ یار میں جو ہے نا یہاں سے نکلنے کے چکر میں، لیکن جاتے جاتے آخری کوشش ضرور کرے گا، کوئی نہ کوئی بڑا حملہ کر کے آخری کوشش کرے گا. لیکن ایران اس کے لیے بھی تیار ہے کہ بھئی وہ بھی کر لے، وہ بھی ناکام ہوگا تو ہاں. اور اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے یہاں سے بھاگنے کا، نکلنے کا. اور جو رسوائی امریکہ کی ہوئی ہے اور اس کے نجائز بچے کی، یہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی. ایران کامیاب ہو چکا ہے، یہ جنگ جو ہے ایران جیت چکا ہے، یقین کیجئے. پیچھے کچھ نہیں رہ گیا، اب صرف اور صرف ان کا بھاگنا رہ گیا بھگوڑوں کا، کہ یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں، دفعہ ہوں یہاں سے. اور اس کے بعد آج اڈیالہ کے باہر بہنیں جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی کے لیے وہاں پر اکٹھی ہوئیں. اور یقین کیجئے کہ صرف بہنیں نظر آتی ہیں ہمیں، کہ وہ مسلسل عمران خان کے لیے اڈیالہ کے باہر بھی آتی ہیں جو عدالتیں ہیں. حالانکہ سب کو پتہ ہے انصاف کچھ نہیں ملنا، وہ پھر بھی وہاں بھی جاتی ہیں اڈیالہ کے باہر. اور لیکن جو یہ پارٹی ہے خان کی اپنی بنائی، جو کھمبے ہیں خان کے نام پہ جیتے ہیں، انہیں غیرت نہیں آتی. ان بے شرموں کو کوئی غیرت نہیں کہ بھئی ہم وہاں پر چلے جائیں، بہنوں کے ساتھ ہی چلے جائیں، وہاں پر جا کے ساتھ دے دیں. نہیں، کوئی احتجاج کرنے، کوئی جو ہے نا وہ لاہے عمل، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ سب کے سب سودا کر چکے خان کا، صرف بہنیں کھڑی ہیں ساتھ خان کے. اور یقین کیجئے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ عمران خان کے ساتھ ہے. ہاں، اور یہ جس کے ساتھ اللہ ہے نا، بس وہ پھر انشاءاللہ وہ کامیابی اس کو ملے گی. کیسے ہمیں نہیں پتا، اللہ دل بدل دے کسی کا بھی بدل سکتا ہے. یقین کیجئے کہ اللہ دل بدل دے یہ لوگوں کے، کہ وہ باہر نکل آئیں گھروں سے، یا کسی ایسے شخص کا دل بدل دے اللہ. ہاں، کہ یہ جو مصیبت پاکستان پہ جو پڑی ہوئی ہے، ہاں اس کو سمجھائے، اس کو بجائے کہ بھائی دیکھو بہت ہو گئی ہے. ہاں تو شاید اس کا ہی دل بدل جائے کہ اب استعفیٰ دو کہ گھر جاؤ. بابا یہ کہتے ہیں پتر استعفیٰ نہیں، اگلا 20 سال کے لیے وہ بیٹھا آ کے یہاں پر تا حیات ہے. میں کہا بابا جی حیات بھی اللہ کے اختیار میں ہے نا. پھر ہاں، پھر جب اللہ نے چاہا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، تو اس لیے جو ہے وہ کوشش اپنے ہاتھ میں ہے، صرف کوشش ہمیں کرنی چاہیے. عمران احمد خان نیازی کے لیے جو ہے وہ باہر نکلنا چاہیے. وہ پوری قوم کے لیے اس جیل میں جو ہے نا اذیت کاٹ رہا ہے. اگر اس کے کھمبوں کو خیال نہیں ہے جو اس کے نام پر جیتے ہیں، جو اس سے غداری کر رہے ہیں، تو کم سے کم اس قوم کو جو ہے نا وہ لازمی اس کا خیال ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، نکلنا چاہیے، احتجاج جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور آخر میں بابا جی فرماتے ہیں کہ بھئی وہ آج کل مائی نظر نہیں آ رہی کبھی ہمیں. میں کہا بابا جی وہ مائی آپ کو کیسے نظر آئے گی؟ وہ آج کل آپ کو صرف فیلڈ مارشل نظر آئیں گے. آج کل وہ چیز ہوتی ہے نا، ہر ایک کا وہ ہوتا ہے، وہ سیزن چل رہا ہوتا ہے، جیسے ڈراموں کا بھی چلتا ہے. تو یہ سیزن چل رہا ہے، یہ اب فیلڈ مارشل کا سیزن چل رہا ہے. جیسے ہی فیلڈ مارشل کا سیزن ٹھس ہوگا، جو کہ تقریباً ہونے والا یہ جنگ و جدل والا، ساتھ ہی مائی نمودار ہوگی. وہ اپنا ٹک ٹاک کے منائے گی، اپنا حساب کتاب لگائے. تب کے لیے آپ صرف انتظار کریں. ہاں جی.